تاکہ ایک محفل کا سامان بن جائے. سارے دے لکاں دے آپریشن ہوئے یا اللہ خیر کرے سب جوان ہو. اب تھوڑا زیادہ امتحان نہیں ہے, صرف گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نماز اور دعا. منکر نبی کریم دا ہووے جڑا, رب اس نو چھوڑے تے کیوں چھوڑے, رب نے سب کچھ یار نو لکھ دیتا, رب نے سب کچھ یار نو لکھ دیتا, کوئی رب تھی لوڑے تے کیوں لوڑے, جیڑا نبی کریم دا امتی ہے. یہ پیغام ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے. جیڑا نبی کریم دا امتی ہے او شیطان والا دوڑے تے کیوں دوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو شیطان کے ساتھ کیا کام. سرور رب دے یار سنگ پیار پا کے, کلمہ پڑھ کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہہ کے, سرور رب دے یار سنگ پیار پا کے سنگ غیر دا جوڑے تے کیوں جوڑے. اپنا قبلہ, اپنا کعبہ, اپنا مرکز مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. انتہائی ادب کے ساتھ, انتہائی احترام کے ساتھ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف فرما ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو معزوز فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بلند کر کے آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف فرما ہو رہے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست محبت پیار عشق میں ڈوب کر جان کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جو اپنی محبت کا زیادہ اظہار کرنا چاہتا ہے صرف میں اس سے کہوں گا وہ بآواز بلند درود شریف. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ آج کی
عرس مبارک کی تقریب میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی راہوں میں استقامت نصیب فرمائے، قرآن حکیم کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ تلاوت قرآن حکیم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم میں ہدیہ نعت اور عزت کے لائق حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قادری کا خطاب اور علامہ حافظ محمد ارشد صاحب کی نقابت کا مابین پرمغز باتیں اور حضرت پیر صاحب کا کلام سماعت کر چکے ہیں، میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں کہ محترم جناب حاجی محمد عبداللطیف صاحب کی محبتوں کے نتیجے میں یہ دوسرا سال ہے عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہونے کی۔ اللہ رب العالمین حضرت پیر صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور وہ لوگ جو عشق اور محبت سے حاجی صاحب سمیت اپنے پیر و مرشد سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس عشق کو بھی قبول فرمائے۔ برادران گرامی، رئیس العاشقین، شاعر کشمیر، سلطان پناگ شریف حضرت علامہ پیر سید سرور حسین شاہ صاحب کی یادوں میں ہم سب بیٹھے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب کی بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری پہلے کی نسبت اب زیادہ ہوتی رہے۔ کون کون چاہتا ہے زیادہ ہوتی رہے؟ ذرا محبت سے کہیں، پھر سبحان اللہ، پیار سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تو جو قرآن کی بات کان میں پڑے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ حدیث کی بات کان میں پڑے تو کیا کہنا ہے؟ اور بزرگوں کی بات کان میں پڑے تو کیا کہنا ہے؟ اور جس کو جتنی محبت ہوگی اور جتنا چاہے گا کہ وہ جنت کے اندر درخت لگتے جائیں، اتنی وہ بآواز بلند کہتا جائے، اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا پہلا عقیدہ ہی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا۔ اور سبحان اللہ کا مطلب ہے پاک ہے تو اے اللہ، بزرگی والا ہے تو اے اللہ، قدرتوں والا ہے تو اے اللہ۔ مسلمان دم دم کہتا ہے سبحان اللہ، وہ قدرت کی کوئی بھی شے دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ۔ اور میں محسوس کر رہا تھا کہ محفل کے دوران حاجی صاحب اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے تھے، جب بھی بزرگوں کا شعر پڑھا جاتا وہ بآواز بلند کہتے تھے سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، تو آپ اور ہم سب نے اس تعریف کو بار بار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب میں بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں اس بات سے کہ میں نے کہا کہ میری دوسری حاضری ہے اس عرس کی تقریب میں، تو جس وقت پرسوں میں نے تیاری کی، میں نے کہا کہ چلیں پناگ شریف کے حوالے سے کوئی محبتوں کا ذکر سنتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں حضرت کی زیارت بھی کروں، ان کے کوئی ملفوظات عالیہ سے بھی استفادہ کروں۔ تو حاجی صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کہ میں نے نیٹ آن کیا اور حضرت کی گفتگو سنی،
اور پہلا جملہ جو میرے کان میں پڑا نا تو ایک جملہ سننے کے بعد مجھے مزہ آیا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ساری کی ساری اسی جملے پہ کر دوں گا، اور اسی مقصد کے لیے میں نے قرآن حکیم کا حوالہ بھی قائم کر لیا۔ حضرت پیر صاحب چھوٹی سی ایک نشست پر ایک چھوٹی سی محفل میں 5-7 دوست بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ جملہ میرے جو کان میں پڑا، وہ یہ پڑا کہ انسان کوئی شے نہیں، انسان کوئی شے نہیں، انسان کوئی شے نہیں۔ اور ساتھ ہی وہ کہنے لگے کہ انسان بڑی شے ہے، انسان کوئی شے نہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے انسان بڑی شے ہے۔ شاید آپ کو مزہ تھوڑی دیر بعد آئے گا کہ یہ جملہ کتنا حسین ہے، یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے، یہ جملہ کتنا معانی رکھتا ہے۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے، 29واں سپارہ آپ کھولیں، سورہ دہر پڑھیں تو سورہ دہر کی پہلی آیت یہ ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان کیا ہے؟ یہ کوئی ذکر کرنے والی شے نہیں ہے، یہ مذکور نہیں ہے، اس پہ یہ کیفیت گزری ہے، یہ مذکور نہیں ہے۔ ادھر سورہ عصر کہتی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ مولا کیا سارے انسان گھاٹے میں ہے؟ رب نے کہا نہیں نہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کام تو اس کا بن جاتا ہے جو ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کوئی شے نہیں جب انسان کی زبان پر ذکر خدا نہیں، درود مصطفیٰ نہیں، جب اس کا وجود نماز کے لیے جھکتا نہیں ہے، جب وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جب وہ روزہ نہیں رکھتا، جب وہ حج نہیں کرتا، جب وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا، تو انسان کوئی شے نہیں ہے۔ جب وہی انسان اللہ کی توحید کو بھی مان لیتا ہے اور مصطفیٰ کی رسالت کو بھی مان لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تو کہتے ہیں انسان بڑی شے ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جس نے قرآن سن کے وہ کہتا ہے اس کے نیکیاں وہ کہے سبحان اللہ۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے کہا کہ والعصر، قسم زمانے کی، قسم دہر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ مولا کون سا انسان نقصان میں نہیں ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا، جو مصطفیٰ کے حسن کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو جاتا ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ وہ انسان بڑی شے ہے، وہ انسان بڑی شے ہے۔ پھر وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، بیٹھا وہ زمین پہ ہوتا ہے لیکن عرش آشنا ہوتا ہے۔ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، عرش آشنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ مصطفیٰ کریم نے کلمہ پڑھا دیا، رسول اللہ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیا، سوار ہوا اور گر گیا اور ادھر ہی موت آ گئی۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انسان کوئی شے نہیں تھا، جب کلمہ پڑھ لیا موت آئی تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس نے کام تو کوئی زیادہ نہیں کیا،
کلمہ ہی پڑھا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام اس کے وجود اطہر کے وجود کے قریب ہوئے، پھر حضور ہٹ گئے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ قریب ہوئے، آپ دور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ حوریں آئی ہیں، حوریں آئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، حوریں آئی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ یا رسول ہاشمی راز کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے کہ پہلے دل میں کفر تھا، دل میں سیاہی تھی، دل میں شرک تھا، دل میں اندھیرا تھا۔ جب اللہ کی توحید کو مانا، مجھ محمد کے حسن کا کلمہ پڑھ لیا، مومن ہو گیا، تو حوریں بھی زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سرور شاہ صاحب کہتے ہیں انسان کوئی شے نہیں اگر مومن نہیں ہے تو کوئی شے نہیں ہے، اگر مومن ہے تو پھر سب کچھ ہے، پھر سب کچھ انسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،